کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ جو دراصل قانون کے نمائندے تھے اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلے ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوسرا سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زہرا نے گہری سانس لی جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستوں، ویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب سچ کی گواہ بن چکی تھی اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستوں، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زہرا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اور آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک بااثر شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زہرا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستو، زہرا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سردار ہمایوں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا جن میں کسی گمشدہ لڑکی کا ذکر تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ زہرا کی شکل ان تصویروں سے ملتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے فہد کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون؟ مگر فہد نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی ہے جسے پناہ چاہیے تھی۔ اسی دوران حویلی کے باہر کچھ نامعلوم افراد کی گاڑی آ کر رکی جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ دوستو، فہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، زہرا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر سالوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک پرانی سچائی اس کے سامنے آنے لگی اور اسی لمحے فہد وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ فہد نے کانپتی آواز میں زہرا سے کہا کہ وہ اس دروازے کو نہ کھولے مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر پرانی تصویریں، خطوط، ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس میں خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ زہرا نے ڈائری کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خود اسی حویلی سے برسوں پہلے غائب ہونے والی لڑکی ہے جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل سردار ہمایوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور زہرا کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔
مگر وہ کسی طرح بچ نکلی تھی۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کیا کہ وہ شروع سے سچ جانتا تھا، مگر اس نے زہرا کو بچانے کے لیے اسے یہاں لانے کا خطرہ مول لے لیا تاکہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے۔ اسی لمحے سردار ہمایوں وہاں آ پہنچا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ سچ جاننا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر زہرا نے ہمت دکھائی اور سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ جو دراصل قانون کے نمائندے تھے اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلے ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوستوں، سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زہرا نے گہری سانس لی جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستوں، ویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب سچ کی گواہ بن چکی تھی اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستوں، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زہرا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، اور آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک بااثر شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زہرا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں، مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستو، زہرا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سردار ہمایوں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا جن میں کسی گمشدہ لڑکی کا ذکر تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ زہرا کی شکل ان تصویروں سے ملتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے فہد کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون، مگر فہد نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی ہے جسے پناہ چاہیے تھی۔ اسی دوران حویلی کے باہر کچھ نامعلوم افراد کی گاڑی آ کر رکی جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ دوستو، فہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، زہرا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر سالوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک پرانی سچائی اس کے سامنے آنے لگی اور اسی لمحے فہد وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔
فہد نے کانپتی آواز میں زارا سے کہا کہ وہ اس دروازے کو نہ کھولے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر پرانی تصویریں، خطوط، ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس میں خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ زارا نے ڈائری کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خود اسی حویلی سے برسوں پہلے غائب ہونے والی لڑکی ہے جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل سردار ہمایوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور زہرا کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ نکلی تھی۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کیا کہ وہ شروع سے سچ جانتا تھا، مگر اس نے زہرا کو بچانے کے لیے اسے یہاں لانے کا خطرہ مول لے لیا تاکہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے۔ اسی لمحے سردار ہمایوں وہاں آ پہنچا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ سچ جاننا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر زہرا نے ہمت دکھائی اور سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ جو دراصل قانون کے نمائندے تھے اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلی ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوستوں، سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زارا نے گہری سانس لی جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستوں، ویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب سچ کی گواہ بن چکی تھی اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستوں، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زارا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، اور آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک بااثر شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں، مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستو، زارا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا، لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سردار ہمایوں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا جن میں کسی گمشدہ لڑکی کا ذکر تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ زارا کی شکل ان تصویروں سے ملتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے فہد کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون، مگر فہد نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی ہے جسے پناہ چاہیے تھی۔ اسی دوران حویلی کے باہر کچھ نامعلوم افراد کی گاڑی آ کر رکی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔
دوستوں فہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، زارا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر سالوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک پرانی سچائی اس کے سامنے آنے لگی اور اسی لمحے فہد وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ فہد نے کانپتی آواز میں زارا سے کہا کہ وہ اس دروازے کو نہ کھولے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر پرانی تصویریں، خطوط، ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس میں خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ زارا نے ڈائری کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خود اسی حویلی سے برسوں پہلے غائب ہونے والی لڑکی ہے جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل سردار ہمایوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور زارا کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ نکلی تھی۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کیا کہ وہ شروع سے سچ جانتا تھا، مگر اس نے زارا کو بچانے کے لیے اسے یہاں لانے کا خطرہ مول لے لیا تاکہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے۔ اسی لمحے سردار ہمایوں وہاں آ پہنچا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ سچ جاننا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر زارا نے ہمت دکھائی اور سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ جو دراصل قانون کے نمائندے تھے اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلے ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوسرا سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زارا نے گہری سانس لی جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستوں ویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب سچ کی گواہ بن چکی تھی اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستوں ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زارا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستوں یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں اور آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستوں شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک بااثر شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں، مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستوں زارا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔
ادھر سردار ہمایوں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا جن میں کسی گمشدہ لڑکی کا ذکر تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ زارا کی شکل ان تصویروں سے ملتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے فہد کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون؟ مگر فہد نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی ہے جسے پناہ چاہیے تھی۔ اسی دوران حویلی کے باہر کچھ نامعلوم افراد کی گاڑی آ کر رکی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ دوستو، فہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، زارا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر سالوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک پرانی سچائی اس کے سامنے آنے لگی، اور اسی لمحے فہد وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ فہد نے کانپتی آواز میں زارا سے کہا کہ وہ اس دروازے کو نہ کھولے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر پرانی تصویریں، خطوط، ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس میں خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ زارا نے ڈائری کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خود اسی حویلی سے برسوں پہلے غائب ہونے والی لڑکی ہے جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل سردار ہمایوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور زارا کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ نکلی تھی۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کیا کہ وہ شروع سے سچ جانتا تھا، مگر اس نے زارا کو بچانے کے لیے اسے یہاں لانے کا خطرہ مول لے لیا تاکہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے۔ اسی لمحے سردار ہمایوں وہاں آ پہنچا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ سچ جاننا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر زارا نے ہمت دکھائی اور سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ، جو دراصل قانون کے نمائندے تھے، اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلے ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوسرا سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زارا نے گہری سانس لی، جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستو، ویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی اب سچ کی گواہ بن چکی تھی، اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستو، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں، مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زارا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کے بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا، اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں، اور آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک بااثر شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا، جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔
ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں، مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستو، زارا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا، لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سردار ہمایوں اپنے کمرے میں بیٹھا پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا، جن میں کسی گمشدہ لڑکی کا ذکر تھا۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ زارا کی شکل ان تصویروں سے ملتی ہے۔ اگلے ہی دن اس نے فہد کو بلا کر سخت لہجے میں پوچھا کہ یہ لڑکی اصل میں ہے کون؟ مگر فہد نے نظریں جھکا کر کہا کہ وہ صرف ایک مجبور لڑکی ہے جسے پناہ چاہیے تھی۔ اسی دوران حویلی کے باہر کچھ نامعلوم افراد کی گاڑی آ کر رکی، جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہوں۔ دوستو، فہد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو سب کچھ بدل جائے گا۔ رات کو جب سب سو گئے، زارا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی، جہاں ایک بند کمرہ تھا جس پر سالوں سے تالا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، ایک پرانی سچائی اس کے سامنے آنے لگی، اور اسی لمحے فہد وہاں پہنچ گیا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ فہد نے کانپتی آواز میں زارا سے کہا کہ وہ اس دروازے کو نہ کھولے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے اندر پرانی تصویریں، خطوط، ایک ڈائری بھی پڑی تھی جس میں خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ زارا نے ڈائری کھولی تو اسے معلوم ہوا کہ وہ خود اسی حویلی سے برسوں پہلے غائب ہونے والی لڑکی ہے، جسے سب مردہ سمجھ چکے تھے۔ دراصل سردار ہمایوں نے کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے اس کے خاندان کو ختم کر دیا اور زارا کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح بچ نکلی تھی۔ فہد نے آنکھوں میں آنسو لیے اعتراف کیا کہ وہ شروع سے سچ جانتا تھا، مگر اس نے زارا کو بچانے کے لیے اسے یہاں لانے کا خطرہ مول لے لیا تاکہ وہ اپنے ماضی کا سامنا کر سکے۔ اسی لمحے سردار ہمایوں وہاں آ پہنچا اور اس نے دونوں کو دیکھ کر غصے سے کہا کہ سچ جاننا ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، مگر زارا نے ہمت دکھائی اور سچ کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ باہر کھڑے لوگ، جو دراصل قانون کے نمائندے تھے، اندر آ گئے کیونکہ فہد نے پہلے ہی انہیں خبر کر دی تھی۔ دوستو، سردار ہمایوں کو گرفتار کر لیا گیا اور برسوں پرانا راز آخرکار بے نقاب ہو گیا۔ زارا نے گہری سانس لی، جیسے وہ ایک لمبے خواب سے جاگ رہی ہو۔ ادھر فہد خاموشی سے اس کے پاس کھڑا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ دوستو، حویلی میں جو کبھی خوف کی علامت تھی، اب سچ کی گواہ بن چکی تھی، اور ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا جہاں ڈر کی جگہ امید نے لے لی۔ جی تو دوستو، ہم نے اس کہانی سے سیکھا کہ سچ چاہے کتنا بھی چھپا لیا جائے، ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ ظلم اور ناانصافی وقتی طور پر طاقتور لگ سکتے ہیں، مگر آخرکار انصاف جیت ہی جاتا ہے۔ ہمت اور سچائی انسان کو مشکل حالات میں بھی مضبوط رکھتی ہے۔ فہد کی طرح کسی کا ساتھ دینا اور صحیح وقت پر سچ کا ساتھ دینا بہت اہم ہوتا ہے۔ زارا نے اپنے خوف کا مقابلہ کیا اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی، جو ہمیں بہادری کا سبق دے رہا ہے۔ یہ کہانی یہ بھی بتا رہی ہے کہ ماضی سے بھاگنے کی بجائے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی سنسنی خیز اور جذبات سے بھرپور کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں چھپی ہوئی سچائی، محبت اور ہمت کو جھلک ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سا حصہ بہت اچھا لگا، اور کیا آپ ایسے مزید ڈرامائی اور دلچسپ قصے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، کیونکہ آپ ہی کی پسند کے مطابق ہم نئی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا کریں۔ اور
آئندہ آنے والی مزید زبردست کہانیوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جلدی ایک نئی کہانی کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو دوستو، شہر کے کنارے ایک پرانی حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جانے والے کبھی ویسے واپس نہیں آتے جیسے گئے تھے۔ اس حویلی میں ایک باس شخص رہتا تھا جسے سب سردار ہمایوں کہتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان فہد بچپن سے رہتا آیا تھا جو اس کا سب سے وفادار ساتھی سمجھا جاتا تھا۔ ایک رات فہد ایک زخمی لڑکی کو حویلی میں لے کر آیا۔ لڑکی کا نام زارا تھا اور وہ ڈری ہوئی تھی مگر بہادر لگ رہی تھی۔ فہد نے کہا کہ اسے کچھ لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں لایا ہوں، مگر سردار ہمایوں کی آنکھوں میں شک صاف نظر آ رہا تھا۔ حویلی کے ماحول میں عجیب سا سناٹا تھا، جیسے دیواریں بھی کوئی راز چھپائے ہوئے بیٹھی ہوں۔ دوستو، زارا کو ایک کمرے میں ٹھہرا دیا گیا، لیکن اس رات فہد کو نیند نہیں آئی۔ اسے بار بار ایسا لگ رہا